آج پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر جناب عبدالقہار ودان صاحب کی جانب سے میں نے اخباری بیان پڑھا کوئٹہ کے مقامی اخبارات میں آج مرخہ 29 نومبر 2022 کو کہ میں نے یعنی عبدالقہار خان ودان نے 11 نومبر کو پارٹی کے جن عہدیداران کو مرکزی عہدیداران کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا تھا ان کے ساتھ میں نے رابطے کی، جس کی بنا انہوں نے مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا۔ میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ مجھے صوبائی صدر صاحب نے کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں نے شوکاز نوٹس موصول کیا ہے، نہ کسی نے مجھے دیا ہے۔ آج مجھے اخبارات میں وہ بیان مجھے نظر آیا جو کوئٹہ کے مقامی روزناموں میں چھپا ہوا ہے، اور ایسا ہے کہ پارٹی کے اندر آئینی سیاسی نظریاتی بحران گزشتہ چند سالوں سے چلا آ رہا تھا، اور پارٹی رہنماؤں نے جناب چیئرمین صاحب کو بارہا کہا کہ ان تمام جو پارٹی کے اندر جو آئینی سیاسی بحران ہیں اس کے حل کے لیے مرکزی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے۔ بارہا کہنے کے باوجود بھی پارٹی کا مرکزی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اور آخر کار 9 اکتوبر 2022 کو پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل نے پشتونخوا ملی پارٹی کے آئین میں جو اختیارات انہیں حاصل تھے باب چہارم میں، وہاں پہ جو کلاز ہے سین، اور اس کے تحت پھر سوا کے تحت انہوں نے مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلایا کوئٹہ میں 23 اور 24 نومبر کو۔ اس مرکزی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں 70 مرکزی کمیٹی کے معزز ممبران نے شرکت کی، جن کے نام، جن کی ولدیت، سکونت، ان کے دستخط اور دستخط کے ساتھ ان کے انگوٹھے کے نشانات لگائے گئے رجسٹر میں جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور مرکزی کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پارٹی چیئرمین صاحب نے جو غیر آئینی اقدامات اٹھائے تھے پارٹی رہنماؤں کو انہوں نے پارٹی سے نکالا تھا، مرکزی اور صوبائی رہنماؤں کو یا صوبائی تنظیم ختم کی تھی خیبر پختونخوا، ان تمام کو ان کے تمام غیر آئینی اقدامات کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیے اور تمام ممبران کو اپنے عہدوں پر بحال کیا، اور مرکزی کمیٹی نے سیکریٹری جنرل صاحب کو اختیار دیا کہ وہ آئندہ کے لیے پارٹی کے معاملات کی نگرانی کرے۔ اور جو دوسرا بڑا فیصلہ ہوا ہے آئین کے لحاظ سے، پارٹی کا سب سے اہم ادارہ قومی کانگریس ہے، نیشنل کانگریس ہے، جس میں تمام ملک بھر سے بیرون ملک پارٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ ڈیلیگیٹس کی صورت میں، مندوبین کی صورت میں شرکت کریں گے۔ اس ادارے کا یعنی قومی کانگریس کا انعقاد کا اعلان کیا گیا 27-28 دسمبر 2022 کو کوئٹہ میں۔ لہذا جب تک کانگریس نہیں ہوگا اور کانگریس اپنے آنے والے قومی اداروں، رہنما اداروں کا وہ انتخاب کرے گی، لہذا صوبائی صدر نے جو آج اخبارات میں جو بیان شائع کیا ہے دراصل وہ بددیانتی پر مبنی ہیں اور غیر آئینی، غیر قانونی ہیں پارٹی کے آئین کے مطابق، اس لیے کہ وہ بالکل مجھے نہ کوئی نوٹس انہوں نے دیا ہے شوکاز، نہ میں نے وصول کیا ہے۔ اگر
ابھی تک میں نے وہ نوٹس، اب تک میں نے اس کو، ابھی 29 تاریخ ہے، شام کے 6 بجنے والے ہیں، ابھی تک میں نے وہ نوٹس خود نہیں دیکھا ہے. لہٰذا وہ صرف قانونی طور پر شاید وہ یہ کوشش کرنی جا رہا ہے تاکہ وہ قانونی سکم پیدا کر سکے، اور اس طرح وہ قانونی لحاظ سے اپنے اس غلط بیان کو یا غلط شوکاز کو وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب صوبائی صدر صاحب نے جو آج بیان جاری کیا ہے وہ بالکل میں اسے رد کرتا ہوں، اسے میں یکسر مسترد کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی شوکاز نوٹس مجھے نہ زبانی ملا ہے اور نہ تحریری ملا ہے، اور میں اس وقت پارٹی آئین کے مطابق صوبائی سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوں. ایسا ہے کہ میں 1984 سے میں پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں سائنس کالج میں نے FSC میں ایڈمیشن لیا. جب 1983 کا واقعہ، اس کے بعد اسکول کے زمانے سے پھر میں سائنس کالج آیا، پھر پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ میں وہاں وابستہ رہا. میں PSO کا صوبائی سیکریٹری رہا، میں PSO کا مرکزی سیکریٹری رہا. میں پارٹی کا ابتدائی یونٹ سے لے کر کے میں ابتدائی یونٹ سیکریٹری، میں علاقائی سیکریٹری، میں ضلع ڈپٹی سیکریٹری اور ضلع سیکریٹری، اور آج میں پارٹی کا صوبائی سیکریٹری اور مرکزی کمیٹی کا ممبر ہوں. اور 2013 میں بھی میں نے اپنی نشست جیت لی، اور 2018 میں بھی جب پارٹی کے باقی تمام ممبران ہار گئے اور میں واحد ممبر تھا، اس کے باوجود کہ میرا حلقہ انتخاب میں خود کا شاملہ ہوا، جس میں 35 لوگ میرے موجودگی میں، خدا نے مجھے اس دن بچایا، میرے موجودگی میں 35 لوگ بے گناہ لوگ شہید ہوئے، 90 زخمی ہوئے. پولنگ اسٹیشن تعمیر نو پبلک اسکول ایسٹرن بائی پاس پر، جہاں سارے ووٹ میرے تھے، لیکن میں پارٹی سے وابستہ رہا ہوں، اور پارٹی کا میں اب صوبائی سیکریٹری ہوں، اور اب بھی میں پارٹی کا آئین کے لحاظ سے صوبائی سیکریٹری ہوں. اور جب کانگریس ہوگا 27 اور 28 دسمبر کو، اس کانگریس میں کانگریس کے مندوبین، ہزاروں مندوبین اپنے رہنما اداروں کا قومی جرگہ، مرکزی کمیٹی، مرکزی کابینہ، اس کے علاوہ ہم صوبائی کانفرنس ہوگی، جس میں صوبائی کونسل یعنی صوبائی جرگہ، صوبائی کمیٹی اور صوبائی کابینہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا. تو آئین کے لحاظ سے میں اب بھی صوبائی سیکریٹری ہوں، میں اس منصب پر فائز ہوں. آئینی طور پر میں پارٹی کا صوبائی سیکریٹری اور صوبائی انتظامی سربراہ ہوں، اور جو اقدامات صوبائی صدر نے کیا ہے وہ بالکل سورج کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے انگلیوں سے، لیکن وہ آئین کے لحاظ سے ان کا یہ آج کا بیان بالکل میں رد کرتا ہوں، جس کا کوئی حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں کہ مجھے کوئی شوکاز نوٹس ملا ہے. اور شاید ضمیر کے مطابق صدر صاحب اپنے گریبان میں دیکھیں گے کہ کب، کس ٹائم، کس کے سامنے مجھے انہوں نے شوکاز نوٹس دیا اور میں نے اس پہ دستخط کیے، یا میں نے وصول کیے، یا میرے گھر تک پہنچایا گیا، یا میرے گھر پر چسپاں کیا گیا. کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا. یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا. بہرحال یہ بات درست نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے شوکاز نوٹس دیا ہے.